کی ضرورت ہر بندے کی نہیں، کسی کسی کے ہوں گے. اگر آپ کہیں گے ایک عالم جو ہے وہ مجھے ایمبریولوجی سمجھانا شروع کر دے قرآن سے یا جیولوجی، وہ تو پھر سمجھا بیٹھا. اب یہ مثلا سائنٹیفک ایسپیکٹ کو لے رہا ہوں میں، انسانی جسم کا حیاتیاتی ارتقاء کس طرح ہوتا ہے رحم مادر میں، ماں کے رحم میں. یہ صفحہ 2207. میری آواز سنیں گے، اسکرین پر آپ اس کے پیجز دیکھیں گے. رحم مادر میں انسان کو وجود کیسے ملتا ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، ایمبریونک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. پھر آگے اس میں آئے گا کہ کس طرح ماں کے رحم میں 3 پردوں کے اندر بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے کی شکل تک پہنچتا ہے پردوں کے اندر. یہ 2209 صفحے پر اس کے قرآنی مضامین ملیں گے. پھر یہ ہے کہ نطفہ کس طرح نطفہ امشاج ہے، مختلف فلوئڈز کا ملا ہوا ایک مخلوط نطفہ ہے، کس طرح رقیق مادے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. پھر باب ہے کہ خلیاتی تقسیم کیسے ہوتی ہے، سیلولر ڈویژن کیسے ہوتی ہے، میوسس ڈویژن اور مائٹوٹک ڈویژن، جن سے سیل 2 میں پھر 4 میں پھر 16 میں بدلتے بدلتے کس طرح پھر مرد اور عورت میں بدلتے ہیں. انڈے کی رحم مادر میں منتقلی کیسے ہوتی ہے، جونک کی طرح وہ معلق وجود کیسے بنتا ہے. اور نطفہ سے لے کر پیدائش تک 6 مرحلے ماں کے رحم میں جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ قرآن بیان کرتا ہے 1400 سال قبل، جس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا. 1941 کے بعد ہوا انسان کو. 1941 کے بعد جب سٹریٹر نے مائکروسکوپ ایجاد کیا اور ماں کے رحم کی اور سیلز کی مائکروسکوپک سٹڈی کا آغاز ہوا، اس کے بعد پتا چلا انسان کی آنکھ کو مائکروسکوپ کے ذریعے ان 6 مرحلوں سے انسان کی تخلیق اور تکمیل ہوتی ہے. 1400 سال قبل جب مائکروسکوپ نہیں تھا، سائنٹیفک سٹڈی نہیں تھی، تو تاجدار کائنات نے ان دبیز پردوں میں چھپے ہوئے تخلیقی پروسیس کو کیسے بیان کیا. یہ انسائکلوپیڈیا حقیقتیں بیان کر دیتا. کیسے نطفہ بنتا ہے، فلوئڈ سے کیسے زائگوٹ بنتا ہے، کیسے ہینگنگ میس بنتا ہے، کیسے چیوڈ لمپ بنتا ہے، علقہ اور مدغہ، کس طرح اعظام یعنی بونز کا سٹرکچر آتا ہے، کس طرح فلیش اور مسلز آتے ہیں، کس طرح گریجول کریشن ہوتی ہے. یہ سب کچھ قرآن مجید کے سارے مقامات کو ایک باب میں جمع کر دیا. پھر ماں کے رحم میں جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے، سیکس ڈٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے، یہ 2217 صفحے پر مضمون آتا ہے. پھر اس کو قوت سمع کیسے ملتی ہے، بصارت کیسے ملتی ہے، اور پھر اس کو بولنے کی اور ٹچ کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کیسے ملتی ہے. ہر جگہ قرآن نے بیان کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، پھر دیکھنے کی، پھر سمجھنے کی. قرآن نے ایک جگہ پر بھی بصر کو سمع سے پہلے، دیکھنے کو سننے سے پہلے قرآن نے ایک جگہ پر بیان نہیں کیا. ہر جگہ سمع کو پہلے. 1400 سال تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترتیب کس طرح ہے، حواس کے آرگنز کیسے کھلتے ہیں. پہلے آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے ماں کے رحم میں یا کان یا دماغ. 1400 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا. قرآن نے ایک ترتیب بیان کر دی. پچھلی صدی میں پتا چلا اور آج ایمبریونک سٹڈیز کے ذریعے پتا چلا کہ جب یہ حواس کے آرگنز قائم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کان کھلتے ہیں، بعد میں آنکھ کھلتی ہے. 1400 سال قبل قرآن مجید علم کا وہ ذخیرہ ہے کہ میں نے ایک طالب علمانہ خدمت قرآن مجید کی 50 برس زندگی کے گزارے. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایمبریالوجی کو قرآن کے علم کے سامنے سجدہ ریز دیکھا. میں نے کوسمولوجی کو قرآن کو سجدہ کرتے دیکھا. میں نے اسٹرانومی کو، میں نے بوٹنی کو، میں نے بیالوجی کو، میں نے مائکرو بیالوجی کو، میں نے فزکس کو، ایسٹرو فزکس کو، کیمسٹری کو، بائیو کیمسٹری کو، دنیا کی ہر سائنس اور ہر علم نباتات کو، علم جمادات کو، علم حیوانات کو، علم معادن کو، انسان کی تخلیق کا علم، کائنات کا علم، فضا کا علم، خلا کا علم، سیاروں ستاروں کا علم. جس علم میں گیا میں نے قرآنی علم کے سامنے اس کو سجدہ ریز پایا.